السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے اور وہ لوگ جو نصرانی اور عیسائی ہو گئے اور وہ لوگ جو صابی ہو گئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دے، ان کے لیے بڑا اجر ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کوئی غم کریں گے. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 62 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیا. سامعین کرام، آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم پر غور کریں گے تو بہت ہی اہم باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. البتہ ابھی اس آیت کریمہ کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اجازت سے. محترم سامعین کرام، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے سامنے یہودیوں میں سے ہی ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کام کو انجام دیا، شرکشی اور بے راہ روی اختیار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے اعمال کو انتہائی خراب کر لیا، اور پھر ان کے جرم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جرم کے بدلے میں اللہ نے ان کو جو سزا دی، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ چاہے جس زمانے کا آدمی ہو، جس زمانے کا وہ آدمی ہو، اپنے اپنے زمانے میں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام نبیوں کے ذریعے سے ان کے پاس بھیجا، اس پیغام کو غور و فکر سے سمجھنے کے بعد اس کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی، ایسے لوگوں کو ہر دور میں جو بھی اس طرح کا عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے اس کو نوازے گا. اور یہ اصول قیامت تک قائم ہے. یعنی اپنے اپنے زمانے میں جو اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرے ان تمام لوگوں کی بات ہے. اور اب یہ اصول آج بھی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن جانے کے بعد جن لوگوں نے اللہ پر ایمان رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے عمل کو انجام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت سے بچے، ایسے لوگوں کو بھی ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازا جائے گا. ان کو دنیا کے چھوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا بھی ان کو خوف نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے نیک اعمال انجام دیا ہے، اور جو کچھ دنیا میں چھوٹ گیا ہے اس کا وہ غم بھی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 62 کے اندر بیان فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ کا مطلب اللہ کے دوست، اولیاء اللہ کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے چند لوگوں کو کھڑا کر دیا، یہ پیران پیر اولیاء اللہ ہیں، یہ نظام الدین اولیاء اللہ ہیں، اور یہ غوث پاک اللہ اولیاء اللہ ہیں، اور یہ فلاں اولیاء اللہ نہیں. اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست، اور اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ کے دوست ہیں، ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا میں اگر کچھ چھوٹ گیا اس کا ان کو غم بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں بیان فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس آدمی نے بھی، صرف میں نہیں، صرف تنویرہ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے بھی یہ کہا کہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گیا. جم گیا کیا مطلب؟ جب ربنا اللہ کہہ دیا
تو اب رب کے حکم کی اطاعت و فرما برداری میں کوئی چیز سامنے نہیں آئے گا، کوئی چیز سامنے نہیں آئے گا. دنیا، زمانہ، رشتے ناطے، سماج و معاشرہ یا ہمارا بنایا ہوا رسم و رواج کوئی بھی سامنے نہیں آئے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، جم گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے اوپر اتریں گے. کب اتریں گے؟ مفسرین نے کہا کہ جب ان کی موت ہوگی، موت کے وقت فرشتے ان کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ ڈرو مت، اللہ تخافوا، ڈرو مت. اب جو یہاں سے آگے جانا ہے، اکیلے جانا ہے، قبر کی تاریکی میں جانا ہے، قیامت کی ہولناکی میں پہنچنا ہے، تو ڈرو مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور جو کچھ چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہو نا، بیوی بال بچے، اپنے چھوٹے چھوٹے خاندان، ان کے لیے بھی غم مت کرو، ان کے بھی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ہم ہیں. ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور جو جنت کا وعدہ تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس سے خوش ہو جاؤ تم. تو دراصل یہی ہے وہ بات کہ ہر دور میں جو بھی انسان رہا اور اس نے اپنے نبی کے، اپنے وقت کے نبی کی پیروی کی، اپنے وقت کے نبی کی پیروی کی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے، نافرمانی سے وہ بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ایسے ہی لوگ کوئی غم نہیں کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بے شمار اجر و ثواب ان کے رب کے نزدیک ہے. معزز سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ کی روایت کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. کون سی آیت کریمہ؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، معنی پر غور کیجیے گا، جو معنی ہم کریں گے اس پر غور کیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کو پڑھا. کیا پڑھا؟ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہوں نے کیا پڑھا؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، اور وہ لوگ جو عیسائی ہو گئے، اور وہ لوگ جو صابی ہو گئے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال انجام دے گا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر و ثواب ہے، اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی طرح کا غم وہ کریں گے. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے ایک اور آیت نازل کیا ہے. اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور آیت نازل کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کو انہوں نے پڑھا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، دوسرے دین کے چکر میں بھاگے گا، اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ آدمی نقصان پانے والے میں سے ہو جائے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس پوری بات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کسی کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے. یہودی اگر چاہیں گے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کریں، نہیں بر. عیسائی اگر چاہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فرما برداری کریں، قابل قبول نہیں. ان پیغمبروں کی اطاعت و فرما برداری کی بات تو چھوڑ دیجئے. اگر مسلمان یہ کہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی اطاعت کریں گے، نیور، ناقابل قبول. اگر شافعی مسلک کا ماننے والا یہ کہے کہ امام شافعی کی تقلید ہمارے لیے واجب ہے، ناقابل قبول، ناقابل قبول. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مالکی ہیں اور امام مالک کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ناقابل قبول. کسی کی اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں آئے تھے، اپنے زمانے کے اندر جو لوگ اپنے نبی کے انڈر میں تھے، جو لوگ اپنے نبی کی اطاعت کر چکے، اپنے نبی کے بتائے کے طریقے کے مطابق چل چکے، ان کے لیے
اجر و ثواب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اینی پرسن ان کی اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں، صرف محمد کی اطاعت قابل قبول ہوگی۔ یاد رکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہو گئے، والذین ہادو، جو لوگ یہودی ہو گئے۔ یہاں پر یہودی کا جو لفظ ہے یہود یہ حوادتن سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہود جو ہے یہ تحوت سے مشتق ہے، تحوت کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انا ہدنا الیک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اللہ آپ کے حضور میں توبہ کی، تو محبت کرنے کی وجہ سے آپس میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی وجہ سے یہودیوں کا نام یہودی پڑا، یہ ان کا نام یہودی پڑا ہے، یہ کوئی مذہب نہیں تھا ان کا، یہ ان کا نام یہودی پڑا۔ یا پھر بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس لیے ان کا نام یہودی پڑا۔ اور امام ابو جعفر الرازی نے اپنی تفسیر الرازی کے اندر فرمایا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ توریت کی تلاوت کرتے وقت ایسے ہلتے تھے، حرکت کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام کیا پڑ گیا، یہودی پڑ گیا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والنصارى، جو لوگ نصرانی ہو گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا تو اب بنی اسرائیل کے لیے ضروری ہو گیا، واجب ہو گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اب جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ نصارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الصف آیت نمبر 14 میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ تو عیسائیوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے طرفدار، اور اے رسول عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مددگار ہیں، جب سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، ناصرہ، تو ناصرہ بستی میں رہنے کی وجہ سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، جو لوگ یہودی ہو گئے، والنصارى، جو لوگ نصرانی ہو گئے، والصابئین، یہ صابئین جو ہے نا، صابی کا مطلب بے دین ہوتا ہے، جو لفظ ہوتا ہے لفظی ترجمہ بے دین، لیکن صابی کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا فرقہ تھا یا ایسی جماعت تھی یا ایسی امت تھی جو یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور مشرکوں کے بالکل درمیان تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو صابی ہیں یہ ایسی قوم تھی، ایسا گروہ تھا جو زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سورج کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، بعض لوگوں نے کہا کہ جن کے درمیان کوئی رسول نہیں گیا وہ لوگ صابی۔ لیکن اس سلسلے میں جو سب سے صحیح قول ہے امام مجاہد کا اور ان کے جو دوسرے جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ صابی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے ہیں، اپنی فطرت کے مطابق جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کو صابی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا، ان الذین آمنوا، یعنی ایمان والے بھی چھاٹے نہیں گئے۔ ابھی ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں ایمان والے ہیں، کہا ان الذین آمنوا، اگر مسلمان ہو مومن ہو تو بھی، اگر مسلمان مومن ہو تو بھی، اگر یہودی ہو تو بھی، اگر عیسائی ہو تو بھی، اگر صابی ہو تو بھی، ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے اور نیک اعمال انجام دیں گے۔ نیک اعمال انجام دینے کا کیا مطلب، نیک اعمال انجام دینے کا مطلب وہ ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس وہی نیک عمل ہے۔ جو عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی نیک عمل ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے ایک عمل پیش کر رہی وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا، انہوں اپنی طرف سے ایک عمل پیش کر رہی وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اس طرح سے نیک عمل کر رہے ہیں وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ نیک عمل وہی ہوگا جو اللہ نے بتلایا ہے، نیک عمل وہی ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کہا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، جو لوگ آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک بڑا اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم بھی نہیں کریں گے۔ یہ پوری کی پوری آیت کریمہ سے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس زمانے کی یہودیوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگرچہ تم موسیٰ کی پیروی کرتے تھے لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب یہودی بننا ضروری نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے مومن بننا ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.